السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب۔ سر آپ اپنا تعارف کرائیں سوانجنے کے بارے میں۔ سر میرا نام حکیم محمد اسماعیل ہے اور میں تقریباً 20 سال سے سوانجنے کے اوپر کام کر رہا ہوں الحمدللہ۔ یہ ایک ملٹی وٹامن ہے، ان کے بہت طاقت کا خزانہ ہے۔ اگر اسی نو اپنے ڈاکٹر دے مشورے کے مطابق انہوں استعمال کریے تو سانو کسی دوائی دی ضرورت نہ پوے، سارے کسی ڈاکٹر کو جان دی ضرورت نہ پوے، سانو کوئی پریشانی نہ آئے۔ تو یہ تسی کس بیماری واسطے پوچھنا چاہ رہے ہو تو ذرا تفصیلی گل کرو۔ سر آپ یہ بتائیں، یہ شوگر کے بارے میں زیادہ ہاں، شوگر کے متعلق یہ ہے کہ شوگر کے متعلق آج کل جیسے اس کی سبزی آئی ہوئی ہے، وہ بندہ اس کی سبزی کھاتا ہے نا جس شوگر کا مریض، تو اس کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ وہ جو جس کی وجہ سے شوگر پیدا ہوتی ہے، کاربوہائیڈریٹ اور گلوکوز کی زیادتی کی وجہ سے، تو وہ اس سے ڈیزول ہوتی ہے اور جو قدرتی طور پہ جو لبلبے کو سپورٹ ملتی ہے اور لبلبے کو جو ہے نا خون نیا تازہ خون ملتا ہے جس سے وہ انسولین بناتا ہے، تو لہٰذا جو شوگر کے مریض ہیں ان کو انسولین کی لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور جناب سر آپ یہ بتائیں کالا یرقان۔ ہاں، یرقان کا مطلب اس کے لیے کچھ حکمہ کہتے ہیں کہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں اس کو لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو یرقان کے مریض ہیں ان کا اثر جگر کے اوپر وائرس کا حملہ ہوتا ہے، جگر خون بنانا چھوڑ دیتا ہے اور اس طرح بندے کا جسم نمدار اور کمزوری ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ سوہانجنے کے پتوں کو سائے میں خشک کر کے ایک چائے والا چمچ آر کے کاسنی کے ساتھ یا آر کے پودینہ کے ساتھ صبح اور شام کو کھاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو وائرل لوڈ ہے جس کی وجہ سے یرقان پیدا ہوتا ہے اس کو بھی کافی افاقہ ہوگا اور جگر کو بے انتہا طاقت ملے گی، جیسے نیا خون بنائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہیپاٹائٹس کا بھی خاتمہ، یرقان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ جی جناب۔ سر آپ یہ بتائیں دمہ کی بیماری۔ ہاں، دمے کی بیماری آج کل بہت عام ہو چکی ہے اور دمہ زیادہ تر ہوتا ہے جو ہماری سانس والی نالی ہے اس میں بلغم ریشے کا جو جم جاتا ہے اسے دمہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہماری جو سوہانجنے کی جو پھلی ہوتی ہے اس کے اندر ہوتا ہے بیج، سیڈ اس کو کہتے ہیں، مورنگا سیڈ جو ہے نا اس کا استعمال، بیج کا استعمال، وہ اگر آپ چبا کے کھائیں تو اچھا ہے، وہ آپ اس کو گرینڈ کر کے کھائیں تو اچھا ہے، وہ آپ 4 5 6 دانے صبح دوپہر شام کھائیں گے، جو سانس والی نالی ہے یہ بھی صاف ہو جائے گی اور جتنی بھی انفیکشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ دمے کا جو معاملہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ لیکن ہر دمے کے مریض کو چاہیے کہ وہ سوہانجنا کے دانے جو ہے نا وہ چبا کے کھائے، کیونکہ یہ گرم تر ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ دمے کا کافی مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ جی جناب۔ سر آپ یہ بتائیں ٹی بی کے بارے میں۔ ٹی بی اور دمہ ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ جو ٹی بی ہوتی ہے اس کا زیادہ جو اٹیک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پھیپھڑوں کے اوپر، اور پھیپھڑوں کے لیے ہمارا جو نسخہ ہے وہ ہم زیادہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کو اگر آپ کے پاس 1 پاؤ سوہانجنے کے پتے ہیں نا پاؤڈر جو ہم سائے میں سکھائے ہوئے ہیں سبز رنگ کے دھو کے، ان کا اصل طریقہ انسانوں کے کھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتے توڑیں، پتے توڑنے کے بعد ان کو دھونے کے بعد اس کو سائے میں خشک کریں۔ اگر 1 پاؤ آپ کے پاس پتے ہیں، 250 گرام پتے ہیں تو اس میں 50 گرام آپ ہلدی ڈالیں اور 50 گرام ہلدی ڈالنے کے بعد آپ اس میں تقریباً 12 گرام جو ہے نا 12 گرام وہ آک کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا، آک وہ جو پیپل کے پودے جیسی ہوتی ہے جو چھوٹا سا اتنا سا پودا ہوتا ہے، آپ 12 گرام آک کا دودھ ڈالیں گے نا تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ وہ پھر آپ اس کو مکس کریں گے۔ مکس کرنے کے بعد آپ اس کا آدھا چمچ چائے والا صبح دوپہر اور شام کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹی بی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اور سوال کریں۔ سر آپ یہ بتائیں جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں، لوگ ہیں بالکل، وہ اکثر میں بتاتا ہوں آپ کو، جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ بیسیکلی ان کے اندر یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ ان کا معدہ کام نہیں کرتا، وہ جو بھی غذا کھاتے ہیں وہ غذا ہضم نہیں ہوتی، اس طرح ان کو قبض گیس کا شکار ہو جاتی ہے اور وہ ری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آج کا جیسے سردیاں شروع ہو رہی ہیں اور سوہانجنے کا استعمال بہت ہی اچھا ہے ان کے لیے۔
اگر آپ وہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو آپ سہانجنے کا اچار بھی کھلائیں، سہانجنے کی سبزی بھی کھلائیں، اور پتوں کا پاؤڈر، وہ جتنے سہانجنے کے پتوں کا پاؤڈر ہوگا اتنا آپ سونف لے لیں، سونف لے کے ان کو گرینڈ کریں، ان کو آپ استعمال کروائیں، پانی کے ساتھ استعمال کروا لیں، دودھ کے ساتھ استعمال کروا لیں۔ جو بزرگ ہیں ان کو لاٹھی کے سہارا نہیں لینا پڑے گا، اور ان کو جو ہے نا بھوک بھی کم لگے گی، اور ان کا جسم خون بنائے گا، طاقت آئے گی، قبض گیس کا بھی خاتمہ ہوگا۔ سر آپ یہ بتائیں، آج کل سردی کا موسم ہے، ہر انسان کے گلے میں کھانسی، خارش وغیرہ بہت زیادہ ہے۔ ہاں، یہ جو ہمارا نسخوں میں یہ چیز سامنے آئی ہے، مورنگا کا جو استعمال ہے، وہ اگر آپ ایک پاؤ شہد لے لیں، ایک پاؤ شہد میں آپ ایک شٹانگ سہانجنے کے پتوں کا پاؤڈر ڈالیں، تو یہ اس کو مکس کریں، وہ ایک مجون ٹائپ بن جائے گی۔ اس کو آپ پانی کو گرم کریں، پانی گرم ہو یا پھر آپ دودھ کو گرم کریں، تو وہ دودھ اور پانی کے ساتھ آپ جو مجون ہوگی، مجون مورنگا جو ہوگی، وہ آپ ان کے ایک پاؤ شہد ہوگی، ایک شٹانگ مورنگا کے پتے ہوں گے، وہ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ گلے کی کھڑاہٹ ہو، سانس کی تنگی ہو، سینے کی جکڑن ہو، وہ آپ صبح شام کھائیں گے پتلے دودھ کے ساتھ، تو اس سے بھی کھانسی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اور کوئی سوال؟ مہربانی۔ ہاں، تو یہ جو ہم مورنگا کے بارے میں جو ہم روز بروز معلومات دے رہے ہیں کہ آنکھوں کے متعلق کیسے مورنگا استعمال کرتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، یہ جو سہانجنا ہے یہ 300 بیماریوں پہ کام کرتا ہے۔ کتنی بیماریوں پہ؟ 300 بیماریوں پہ کام کرتا ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو یہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ میں ایک بات کر کے پھر ہم اجازت چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامعین کہتے ہیں ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ جو اگر قحط سالی ہو جائے، اگر جو وہاں پہ کوئی ہمارے غذا کی قلت ہے تو وہاں پہ بھی اس کا استعمال بہت اچھا ہے۔ پتے کھائیں، یہ بڑے ٹیسٹی ہوتے ہیں، سونف کے ساتھ مکس کر لیں تو اس کا بہت اچھے اس کے بینیفٹ ہیں، بہت اچھے اس کے فوائد ہیں۔ لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ آج کل سبزی کھلائیں، حاملہ عورتوں کو بھی سبزی کھلائیں، جن کا 8واں مہینہ ختم ہو رہا ہے، جن بیویوں کا، ان کو اگر اس کی سبزی کھلائیں گے تو آپریشن کی نوبت نہیں آئے گی، بغیر آپریشن کی ڈلیوری ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ چودھری مامون رشید صاحب، آپ ہمارے پاس تشریف لائے، آپ نے مجھ سے سوال کیا، ہم نے آپ کو جواب دیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سوال ہمارے پسند آئے ہوں گے، اور جو ہمارے ناظرین سنیں گے ان کو بھی پسند آئیں گے۔ انشاءاللہ کل ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، سہانجنے کے علاج کے متعلق کہ سہانجنا کون سی بیماری میں کیسے استعمال کرتے ہیں، کون سی بیماری میں کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی حکیم محمد اسماعیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔